قریش کو یقین ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حقیقی نہیں، بلکہ رسول اللہ نے ان پر جادو کر دیا تھا، جس وجہ سے انہیں ایسا نظر آیا۔ شیب ابی طالب کے پاس آ کر اونٹ کے سر سے نکیل اتار لیتے اور اونٹ کے پہلو پر ضرب لگاتے ہیں تو وہ شیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج کا عنوان: میں محمد تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ بنی ہاشم کو شیب کی سختیاں اٹھاتے ہوئے 1 سال گزرا، پھر دوسرا اور اب تیسرا سال بھی گزر گیا ہے۔ ان 3 سالوں میں بنی ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ہر تکلیف برداشت کی ہے۔ مکہ میں جو لوگ اس معاہدے کے لکھے جانے کے مخالف تھے، انہیں اب زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ قریشی مکہ کے بعض لوگوں نے گزرے ہوئے 3 سالوں میں یہ کوشش کی ہے کہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ختم کروایا جا سکے۔ قریش اس کے لیے 2 ہی صورتوں میں تیار ہوتے ہیں: محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، یا محمد نئے دین سے لا تعلقی اور آئندہ اس کی تبلیغ نہ کرنے کا اعلان کرے۔ یہ شرطیں نہ تو رسول اللہ کو منظور ہیں، نہ ہی بنی ہاشم کو۔ ان کے لیے شیب کی تکلیفیں اٹھانا رسول اللہ کو قریش کے حوالے کرنے سے آسان ہے۔ ہشام بن عمر ایک دن زبیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس آیا ہے۔ دونوں شروع دن سے ہی بنی ہاشم کے سوشل بائیکاٹ کے خلاف ہیں۔ زبیر بن ابو امیہ رسول اللہ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ ہشام نے زبیر سے کہا ہے، کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کہ تمہارے بچے تو خوب کھا پی کر سوئیں، تم اپنی زندگی سکون سے گزارو، جبکہ تمہارے ماموں اور ان کے بچے کھانے کے لیے ترسیں؟ کیا یہ کسی طرح بھی مناسب ہے؟ زبیر جواباً کہہ رہا ہے، میں اکیلا اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ ہو تو میں قریش کا لکھا ہوا معاہدہ پھاڑ ڈالوں۔ ہشام اسے بتا رہا ہے، ایک اور آدمی تو موجود ہے؟ زبیر پوچھ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہشام کہہ رہا ہے، وہ دوسرا آدمی میں ہوں۔ اس پر زبیر بن ابو امیہ نے کہا ہے، تو پھر تیسرا تلاش کرو۔ ہشام اب مطعم بن عدی بن نوفل کے پاس آیا ہے۔ ہشام نے رشتہ داری کا حوالہ دے کر مطعم کو ملامت کرنا شروع کر دیا ہے۔ مطعم بن عدی نے کہا ہے، اس صورتحال میں تمام قریشی قبیلوں کے سامنے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام مطعم کو بتا رہا ہے، معاہدے کو ختم کرنے کی حمایت میں ایک اور آدمی بھی موجود ہے جو اس صورتحال سے پریشان ہے۔ مطعم نے پوچھا ہے، وہ دوسرا کون ہے؟ ہشام نے بتایا ہے، وہ دوسرا شخص میں ہوں۔ مطعم بن عدی کہہ رہا ہے، پھر تیسرا بھی تلاش کرو۔ ہشام نے مطعم کو بتایا ہے، میں تیسرا شخص بھی تلاش کر چکا ہوں۔ مطعم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، وہ تیسرا زبیر بن ابو امیہ ہے۔ مطعم ہشام سے کہہ رہا ہے، اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے مکہ میں بنی ہاشم کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے لوگوں پر غور کیا اور ابو البختری کے پاس چلا آیا ہے۔ اسے بھی وہی گفتگو ہوئی ہے جو مطعم بن عدی سے ہوئی۔ ابو البختری پوچھ رہا ہے، بھلا کوئی اور بھی اس خیال کا حامی ہے؟ ہشام نے اسے بتایا ہے، زبیر بن ابو امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ ابو البختری نے ہشام کو مشورہ دیا ہے، 5واں آدمی بھی ڈھونڈو۔ اس کوشش میں کہ بنی ہاشم کے خلاف سوشل بائیکاٹ ختم ہو، ہشام اب زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس آیا ہے۔ اسے بھی رشتہ داری یاد دلاتے ہوئے بنی ہاشم پر ہونے والے ظلم کے خلاف مدد دینے کے لیے کہا ہے۔ زمعہ بن اسود کا سوال بھی وہی ہے۔
اس بات کا کوئی اور بھی حامی ہے؟ ہشام نے سب کے نام گنوائے ہیں۔ اگلے دن یہ سب مکہ کے بالائی علاقے حجون کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں وعدہ کیا ہے، ہم بنی ہاشم پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں اور قریش کا لکھا ہوا معاہدہ پھاڑ ڈالیں گے۔ زبیر بن ابو امیہ کہہ رہا ہے، اس کی ابتدا میں کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں بولوں گا۔ ایک طرف یہ لوگ اگلے دن کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو دوسری طرف شیب میں رسول اللہ ابی طالب سے کہہ رہی ہیں، چچا جان، جو معاہدہ قریش نے ہمارے خلاف لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس معاہدے پر اللہ کے نام کے سوا اب کچھ باقی نہیں رہا۔ ابی طالب رسول اللہ سے پوچھ رہی ہیں، بیٹا ہمارے پاس تو کوئی آتا جاتا نہیں، یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں، چچا یہ بات مجھے اللہ کریم نے بتائی ہے۔ ابی طالب رسول اللہ کا جواب سن کر مسکراتے ہوئے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کعبہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ ابی طالب نے کسی کو کعبہ روانہ نہیں کیا کہ تصدیق کر سکیں کہ بھتیجا ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ انہیں تو رسول اللہ کی بات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا سورج کے نکلنے سے اجالا ہونے پر ہوتا ہے۔ ابی طالب پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، چہرے پر سکون اور مسکراہٹ ہے، ایسے چل رہے ہیں جیسے جنگ جیت کر جا رہے ہوں۔ ابی طالب کعبہ پہنچے تو یہاں ایک بحث جاری ہے۔ زبیر بن ابو امیہ کہہ رہا ہے، مکہ والو، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، کپڑے پہنیں، تجارت کریں اور بنی ہاشم برباد ہوں؟ ان کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپیں، ان کے ہاتھ سامان تجارت بیچا جائے، نہ ہی ان سے خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ معاہدہ پھاڑ نہ ڈالوں۔ ابو جہل بھی وہیں موجود ہے، زبیر کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اس معاہدے کو کوئی نہیں پھاڑ سکتا۔ اس پر زمعہ بن اسود کہہ رہا ہے، ابن ہشام، زبیر نہیں تم غلط کہتے ہو، ہم اس وقت بھی خلاف تھے جب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا۔ ابو البختری اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہہ رہا ہے، زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس معاہدے میں جو کچھ لکھا گیا ہے نہ ہم اس کے حامی ہیں اور نہ اسے مزید ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مطعم بن عدی کہہ رہا ہے، تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، جو کوئی تمہاری بات کے خلاف کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، ہم اس معاہدے اور اس میں لکھی ہوئی عبارت سے بری الذمہ ہیں۔ ہشام بن عمر بھی ان کی حمایت میں بول رہا ہے۔ ابو جہل ایک جہاں دیدہ آدمی ہے، سارا معاملہ سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اچھا تو یہ بات رات کی تاریکی میں طے کر لی گئی ہے، اس کا مشورہ یہاں نہیں ہو رہا بلکہ کہیں اور ہو چکا ہے۔ ابی طالب سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سب پر سناٹا چھا گیا ہے۔ بنی ہاشم کی حمایت کرنے والوں کے چہرے اتر گئے اور قریشی سرداروں کی آنکھوں میں چمک واضح نظر آ رہی ہے۔ قریشی سردار ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، آخرکار بنی ہاشم کی ہمت جواب دے ہی گئی، لیکن 3 سال بعد اگر یہ لوگ پہلے ہی ہماری بات مان جاتے تو اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے۔ خیر، ہم تو کامیاب ہو ہی گئے ہیں، اب ہم محمد کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔ ہمارے خداؤں لات، منات، عزا اور حبل کو برا بھلا کہنے والا اب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب محمد نہیں رہے گا تو اس کا دین کیسے باقی بچے گا؟ ابی طالب ان کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر
محمد کی بات غلط ثابت ہو جائے تو میں اسے تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں موجود لوگ ابی طالب کی بات غور سے سن کر پوچھ رہے ہیں، کون سی بات غلط ثابت ہو جائے تو آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے؟ ابی طالب نے کہا ہے، محمد نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے ہمارے خلاف لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے، اس پر اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابی طالب نے بات تو انصاف والی کی ہے۔ متیم بن عدی کعبہ کے اندر گیا تو دیکھتا ہے معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے، صرف بِاسْمِکَ اللہم باقی ہے۔ اس طرح ظلم والا بائیکاٹ 3 سال بعد 10 نبوی میں ختم ہو گیا ہے۔ بنی ہاشم نے رسول اللہ کی حفاظت کا وعدہ پورا کیا اور کسی بھی حال میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ اور بنی ہاشم مکہ میں اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ بنی ہاشم شیب سے نکلے ہیں تو ان سب کا برا حال ہے، سب کے رنگ جل کر سیاہ ہو چکے اور جسم کی ہڈیاں باہر نکل آئی ہیں۔ دوسری طرف معاہدہ تحریر کرنے والے منصور بن اکرمہ بن ہاشم کا بازو سوکھ کر ناکارہ ہو گیا ہے۔ قریش اسے جادو قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر غور کرنے کی بجائے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست جادو ہے۔ شیب سے واپس آ کر ابی طالب بیماری سے اٹھ نہیں سکے اور تقریباً 8 مہینے بعد شعبان 10 نبوی کو وفات پا گئے ہیں۔ ولید یہ بات کھلے عام کہتا، مال و دولت میں بھی محمد سے بہتر ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ رسول اللہ خود قبر میں اترے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارا ہے۔